یہ نظافت کے خلاف ہے، اس لیے نظافت کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ اپنے لیے بھی پسندیدہ ہے اور اسلام کے حکم کے مطابق بھی پسندیدہ ہے۔ سلیم الفطرت لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ پاک و صاف رہیں اور پاکی و صفائی کے ساتھ اپنے معاملات کو جاری رکھیں اور قائم رکھیں، تو ان کے لیے بہتر بات یہی ہے کہ کم سے کم درجے میں اپنے اعضائے مخصوصہ کو دھو لیں، نجاست کو بدن سے دور کریں اور وضو وغیرہ کر لیں، اور دوبارہ چاہیں تو پھر میاں بیوی اپنے ارتباط کو قائم کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، غسل ہی سے متعلق ایک اور ای میل عمران خان صاحب نے روانہ کیا ہے۔ کیا انہوں دریافت نے کر رہے ہیں؟ اپنے مقام کا ذکر نہیں کیا۔ اچھا جی وہ دریافت کرتے ہیں کہ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے، جی جی اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ غسل کے بعد کیا وضو کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ جی اصل میں وضو کا جو مسنون طریقہ بتایا گیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ جنابت کا غسل ہو، جسم پر کہیں نجاست لگی ہو، تو ایسی صورت میں بدن سے پہلے نجاست کو دور کیا جائے، اس کے بعد دوسرے درجے میں شرمگاہ کو دھو لیا جائے، اور اس کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کر سنت طریقے کے مطابق وضو کیا جائے۔ جیسے عام طور پر آپ وضو کرتے ہیں نمازوں کے لیے، ویسا وضو کر لیا جائے۔ سر کا مسح کرنے کے بعد اگر حمام خانہ صاف ستھرا ہو اور غسل کا پانی وہاں نہ ٹھہرتا ہو تو پیروں کو بھی دھو لیں، اور اس کے بعد سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہا دیں، اور اس طرح پانی بہائیں کہ جسم کا کوئی حصہ بھی سوکھا نہ رہے، تو ان کا غسل ہو جاتا ہے۔ اصل میں غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں: ایک کلی کر لینا اور ناک میں پانی چڑھا لینا، تیسرے سارے بدن کو بھگو لینا۔ جب آپ سنت طریقے کے مطابق وضو کر لیتے ہیں تو آپ نے کلی بھی کر لی ہے، ناک میں پانی بھی چڑھا لیا ہے، ظاہر ہے کہ اب سارے بدن کو بھگونا باقی ہے۔ یہ تینوں فرض بھی پورے ہو جاتے ہیں اور سنت طریقے کے مطابق غسل بھی ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے غسل کر لیا ہے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، غسل کی وجہ سے وضو بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے وضو نہیں کیا، صرف کلی کر لی اور ناک میں پانی چڑھا لیا اور سارے بدن کو 3 مرتبہ اس نے بھگو لیا ہے، تو اس کا غسل بھی ہو جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا، علیحدہ سے وضو کرنے کی اس میں ضرورت نہیں رہتی۔ مفتی صاحب، ہمارے پاس ایک خط آیا ہے غلام مصطفیٰ صاحب نے، جی اس کو روانہ کیا وارانسی سے۔ جی تو وہ لکھتے ہیں کہ احباب کے درمیان جب کوئی دینی گفتگو ہوتی ہے جی جی تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کو کشف ہوا، جی یا فلاں کو الہام ہوا، جی اور فلاں کو بشارت ہوئی۔ جی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو کشف، الہام یا بشارت ہو سکتی ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات مقدسہ کو کشف بھی ہوتا ہے، الہام بھی ہوتا ہے، بشارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ وہیں ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے وحی لے کر آتے ہیں۔ انبیاء کی یہ خصوصیت ہے۔ دیگر ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے نیک، متقی اور پرہیزگار بندے ہیں، کشف بھی ہو سکتا ہے، الہام بھی ہو سکتا ہے، اور بشارت بھی ان کو نصیب ہو سکتی ہے۔ کشف کہتے ہیں اصل میں کسی چیز کے کھل جانے کو۔ اگر کوئی بات مبہم تھی، پوشیدہ تھی، آپ پر کھل گئی ہے تو اس کا نام کشف ہے۔ الہام کہتے ہیں ایسی بات کو جو اللہ کی طرف سے قلب پر القاء ہوتی ہے، قلب میں ڈال دی جاتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ بشارت کا تعلق خواب سے ہے کہ بندہ مومن جب سچے خواب دیکھتا ہے تو گویا وہ خوشخبری کے درجے میں ہیں۔ اس طرح کشف کا، الہام کا اور بشارتوں کا عام لوگوں میں بھی پایا جانا ممکن ہے، لیکن یہ کشف ہو یا الہام ہو یا بشارت ہو، کسی اور کے لیے حجت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کشف ہو جائے یا الہام ہو جائے یا کوئی بشارت ان کو خواب میں مل جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہے شریعت کی کسوٹی پر اگر وہ سچے اترتے ہیں، درست قرار دیے جا سکتے ہیں تو ان کو حجت سمجھا جائے گا، اور اگر شریعت کی کسوٹی پر وہ پورے نہیں اترتے ہیں تو پھر ان پر عمل نہیں ہوگا۔ اس طرح سے عام لوگوں کو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، صالح متقی پرہیزگار بندے ہیں، بہت سمجھیے کہ امکان ہے اس بات کا کہ ان کا الہام بھی درست ہو اور ان کی بشارت بھی صحیح ہو اور ان کا کشف بھی درست ہو۔ اگر کوئی دین و شریعت کی پابندی نہیں کرتا
اور علانیہ جو ہے فسق و فجور میں مبتلا رہتا ہے، اگر اس کو کشف و الہام ہوتا ہے یا یہ کہ کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں سمجھا جائے گا اس کو، بلکہ شیطانی وساوس سے اس کا شمار ہوگا۔ تو اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر نیک اور صالح بندوں کو ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے کشف کا یا الہام کا، تو وہ بشرطے کہ شرعی کسوٹی پر اترتا ہو اس کو قبول کیا جائے گا اور اس کو دوسروں کے لیے حجت نہیں بنایا جائے گا۔ مفتی صاحب، معجزہ اور کرامت ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی، معجزے کا تعلق انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات مقدسہ سے ہے۔ معجزہ کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جس کو عام طور پر لوگ نہیں کر سکتے، عقل انسانی ان کو کرنے سے قاصر و عاجز ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی صداقت کو اس دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے معجزوں کا صدور فرماتے ہیں تاکہ لوگ ان پر ایمان لائیں۔ کرامت کہتے ہیں ایسی کوئی بات جو عام طور پر کسی سے صادر نہیں ہوتی، لیکن وہ انبیاء سے نہیں بلکہ اللہ کے نیک بندوں سے صادر ہوتی ہے، اولیاء، علماء اور صلحاء سے، تو یہ کرامت ہے۔ کرامت اور معجزات حق ہیں اور ان کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس لیے دی ہے کہ تاکہ لوگ انبیاء پر ایمان لائیں، اولیاء و صلحاء کو دیکھ کر ایمان کی طرف راغب ہوں، اسی لیے ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر ظاہر کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی اس معلوماتی سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں خط لکھیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے دینی سوال جواب، ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512۔ ای میل سوال جواب 123@yahoo.co.in۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ہم پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، عکس رسوئی، پیر تا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ہر صبح ETV اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن۔ مانگنے والے مانگ خدا سے، روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ۔ پروگرام محفل سما، روزانہ صبح 4:30 بجے۔ قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ہے کرش، حوصلہ۔ پر امید زندگی کا سفر، پروگرام رہنمائے زندگی، ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے۔ تلاوت قرآن ما ترجمہ، پروگرام فرمان الہی، ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر، پروگرام نماز فجر، روزانہ صبح 5:30 بجے۔ پروگرام نوائے سروج، روزانہ صبح 6 بجے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ETV اردو، بہار صبح۔ مذاکرہ قرآن۔ ناظرین محترم، ETV اردو کے اس پروگرام مطالعہ قرآن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے محترم جناب پروفیسر اجتبیٰ صاحب اور محترم جناب ڈاکٹر نسیم اختر صاحب۔ ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام مطالعہ قرآن میں جو تبادلہ خیالات کا موضوع ہے
وہ ہے مدارس دینیہ، خدمات اور چیلنجز۔ ناظرین محترم، جب یہ موضوع ہمارے سامنے آتا ہے مدارس دینیہ کا، تو ایک تصور قائم ہوتا ہے، اور وہ تصور جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک نقشہ پیش کرتا ہے کہ جب مدارس دینیہ اسلام سے متعلق ہیں تو یقینی طور پر یہاں انسانیت اور اخلاق کا درس دینا اولین فریضہ سمجھا جاتا ہوگا۔ چونکہ شکوک و شبہات پیدا کیے گئے ہیں، اس سلسلے میں میں اپنے محترم اجتبیٰ صاحب جو ہیں، میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتانے کی زحمت فرمائیں۔ مدارس دینیہ، آپ نے مطالعہ قرآن کے روشنی میں یہ پروگرام شروع کیا ہے، تو قرآن ہی کی زبان میں اسلام کا سب سے پہلا مقصد واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ پہلی وحی سے یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو جزیرہ عرب میں تھے، بستے تھے، بلکہ چونکہ قرآن مجید اور اسلام پوری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے لکھنا اور پڑھنا اور لکھنے کا ذریعہ قلم، اس کو بتا کر یہ اشارہ دیا کہ ایک ایسی تعلیمی ادارے کا رواج ہونا چاہیے کہ جس سے پوری انسانیت تعلیم یافتہ ہو جائے، اور اس انسانیت کو اسی قرآن کی روشنی میں ایسے اخلاق، کردار اور اعلیٰ منصب پر لے جایا جائے کہ جس سے تمام انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ مدارس کا قیام ہی اسی مقصد کے لیے ہوا ہے کہ انسانیت سازی، مردم سازی اور کردار سازی ہو، اور اسلام سے چونکہ مدرسہ جڑا ہوا ہے، جسے آپ نے دینیہ کہا، کہیں اسلامی مدارس کہے جاتے ہیں، مدارس اسلامیہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کا مطلب ہی 3 حرفوں سے ہے، سین لام میم سلم، جس کے معنی امن و امان قائم کرنا۔ یہ امن و امان مدارس کے اولین مقاصد میں۔ یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی محترم، لیکن یہاں ایک چیز جو پیدا کی گئی ہے، یعنی جو شکوک ہمارے ذہن میں پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ شکوک جو ہیں انہوں نے یہ حدیں جو ہیں مختصر نہیں رکھی ہیں، بلکہ ان حدوں کو کافی حد تک بڑھا دیا ہے، اور اس پر اعتراضات بھی کیے گئے ہیں۔ اعتراضات کیے گئے ہیں تو اس میں یہ ایک تصور قائم ہوتا ہے کہ اس کا نصاب جو ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا نصاب جو ہے وہ انسانیت نوازی یا اخلاق، جو کہنا چاہیے انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے، اس سے ہٹ کر قائم کیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں محترم نسیم صاحب، میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ کیا یہ نصاب جو ہے دینی مدارس کا نقائص سے بھرپور ہے، یا اس میں کوئی ایسی خامی ہے جس کی وجہ سے اس کی تبدیلی کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے؟ ذرا آپ اس سلسلے میں روشنی ڈالیے۔ جہاں تک مدارس کے نصاب میں تبدیلی کی بات ہے، تو یہ مدارس وقتاً فوقتاً اس پہ غور کرتے رہتے ہیں، مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، اور اس میں اس بات پہ غور کیا جاتا ہے کہ عصر حاضر کے لحاظ سے ہمارا نصاب کیسا ہونا چاہیے۔ جہاں تک سوال شکوک و شبہات کا ہے، تو انگریزی میں ایک مثل ہے کہ پہلے کتے کو پاگل کہو، اس کے بعد اس کو گولی مار دو۔ ہٹلر کے ایک وزیر کا کہنا ہے کہ جھوٹ کو اتنی بار کہو کہ وہ سچ ثابت ہو جائے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو کچھ اسی طرح کی بات ملتی جلتی ہمارے مدارس اسلامیہ کے ساتھ بھی ہے۔ مختلف مدارس پہ حملے ہوئے،
مختلف دینی شخصیات کے گھروں پر حملے ہوئے اور کچھ نہیں ملا. صرف ان مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر حقائق ہیں، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق باہر کی تنظیموں سے ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ انتہا پسندی، علیحدگی پسندی سکھاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب باتیں ہیں تو مختلف تحقیقات ہوتی رہتی ہیں، ان کے نتائج سامنے آنے چاہیے. اور میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی مدرسہ دہشت گردی کا اڈہ ہے تو وہاں کے لوگوں کو پکڑ کر ہندوستان کے قانون کی روشنی میں سخت سے سخت سزائیں دی جانی چاہیے. لیکن اسی طرح اگر کچھ طاقتیں ان مدارس کو بدنام کرنے کے لیے صرف افواہیں پھیلاتی ہیں، مختلف شخصیات پر حملے کرتی ہیں، ان کو رسوا کرتی ہیں، تو اس سلسلے میں تو ان کو بھی سزا دینے کے لیے کوئی تجویز ہونی کیا چاہیے. ہونا چاہیے؟ تو ان کو بھی کوئی یعنی یہ چیز جو ہے آپ کا مطمع نظر ہے، اور جب آپ کا اس سلسلے میں جو آپ نے اس کی ڈیفینیشن دی ہے اس کی روشنی میں تو یہ واضح ہو جاتا ہے. لیکن جہاں مدارس کا تصور آتا ہے اور ہم جب اس کے اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ابتدائی مدارج طے کرنے میں ہی بچے کو اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ وہ اس نصاب کی تکمیل کر سکتا ہے. تو اس کی ذہنی تربیت جو ہے وہ غیر وطنی یا غیر آئینی ہو ہی نہیں سکتی. یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے. نصاب جو ہے، جب یہ دینی مدارس کا نصاب جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ، اور ہمارے اجتباء صاحب نے جو فرمایا ہے کہ اس میں انسانیت کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اسی اعتبار سے اس کی تربیت بھی جو ہے طلباء کی یا نسل کی جا رہی ہے، تو پھر وہ کون سا وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں غیر دستوری یا غیر آئینی یا غیر اخلاقی یا غیر انسانی تربیت دی جا سکے؟ جو آپ نے ابھی جواب دیا ہے اس کی روشنی میں یہ چیز واضح ہوتی ہے. اور ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جیسا فرمایا کہ دینی مدارس کے سلسلے میں جو بدنام کیا جا رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو عدلیے کو اختیار ہے یا عدلیے کی قوت کو جو سب سے عظیم مانا گیا ہے، اس کی روشنی میں اور اس کے کردار کی روشنی میں، یا جو جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں یا وہ حضرات جو ذمہ دار ہیں، وہ اس سلسلے میں کیا اقدامات کرتے ہیں؟ آپ کا یہی تو مطمع نظر ہے کہ جو لوگ الزامات عائد کرتے ہیں اور اس کی وہ تحقیق کرے. حکومت کا فرض ہے، یہ اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تحقیق کرے. اس سلسلے میں ایک گزارش. جی ہاں، فرمائیے. نسیم اختر صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ مدارس کے سلسلے میں دو طرفہ جو نقص پایا جاتا ہے اس کے لیے اگر واقعی مدارس مجرم قرار دیے جاتے ہیں تو ان کو واقعی سزا دینی چاہیے. بالکل صحیح ہے. لیکن جو لوگ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اگر وہ سازش کے سلسلے میں کوئی شہادت یا گواہی نہیں ملتی ہے تو انہیں بھی سزا ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے، انہیں سزا. اس کے علاوہ ایک بات جو پیش آئی ہے اور آ رہی ہے وہ مدارس اور مدارس سے متعلق تمام چیزوں کے بارے میں ہے کہ بغیر اس کو دیکھے ہوئے، بغیر تحقیق کے، بغیر تجربے و مشاہدے کے ایک رائے قائم کر لی گئی کہ مدرسہ یا مدرسے سے متعلق مسلمان یا عالم دین وہ قطعی طور پر بے وفا ہے، یا ہے کہ ملک و وطن کے لیے ننگ ہے یا اس کے لیے باقی ہے. یہ ذہن میں بیٹھانے کے بعد ایک دم سے فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ سب دہشت گردی کے اڈے ہیں، حالانکہ حقیقت بالکل اس کے خلاف ہے. یہ وہ مدارس ہیں کہ جنہوں نے ایک دور گزرا ہے کہ پوری مشنری جو ملک کی رہی ہے اس کے لیے اسی طرح انسان پیدا کر کے اور فراہم کیا ہے جس طرح آج کی یونیورسٹیوں
اور دانش گاہوں کا کام ہو رہا ہے۔ یہ سوال کہ نصاب صرف ایک مخصوص انسان بناتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح وہ نصاب جو پڑھایا جاتا ہے وہ نصاب صرف ایک نماز پڑھنے والا مسلمان بناتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، نصاب میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ ہمارے اس ملک میں جب سے مدارس قائم ہیں اس وقت سے لے کر آج تک تبدیلی ہوتی رہی ہے، اور تبدیلی خوشگوار بھی رہی ہے، کبھی کبھی اس میں جمود بھی رہا ہے، لیکن وہ نصاب جو پڑھایا گیا ہے وہ نصاب کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے، اور اس نصاب کے ذریعے سے بہترین انسان پیدا ہوئے ہیں۔ ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں قطعی طور پہ اس وقت کہ اس میں تبدیلی لائی جائے، لیکن یہ کہ اس کے قطعی طور پر تردید کرتے ہیں کہ یہ مدارس غیر انسانی یا غیر اخلاقی کام کرتے ہیں، یا وہاں کے پڑھے ہوئے کسی بھی عام شہری سے کمتر ہیں اس ملک کی خدمت کے لیے، وفاداری کے لیے، اور اس کو خوشگوار اور ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے وہ ان کے دوش بدوش کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات تو آپ کی درست اور ہے۔ وہ چیلنجز جو ان کے سامنے ہیں وہ پیش نظر ہیں، اور اس میں سب سے بڑی ہمیں جو شکایت ہے ان لوگوں سے کہ جو اس پر الغار کہتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، یا تفتیش کرتے ہیں، یا مطالبہ کرتے ہیں بند کرنے کے، وہ بہت ہی زبردست غلط فہمی کے شکار ہیں، اور بالکل دور سے تماشائی کے طور پر ایک نظریہ قائم کرنے کے بعد ان مدارس کو اپنے اعتراضات کا نشانہ بناتے ہیں۔ میری گزارش ہے ان لوگوں سے کہ وہ قریب سے آ کر دیکھیں اور دیکھ کر اس کے بعد فیصلہ کریں، اور اگر وہ مشورہ مخلصانہ اور صحیح دیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مدارس یا وہاں کے لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ مدارس کے لوگ اور تمام وہ لوگ جو ان سے متعلق ہیں وہ اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، جس شکل سے بھی ہو سکتی ہے، اور کسی سے کم نہیں کریں گے۔ میں چند باتیں اس سلسلے میں میں آپ کے خیالات جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں کچھ اپنے خیالات بتائیے۔ ہاں، ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر مدارس میں پڑھایا کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح ہے۔ اسی سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ لوگوں کو کہ وہاں پر لوگ پڑھتے کیا ہیں اور پڑھ کر کیا بنتے ہیں۔ تو مدارس دینیہ کا پورا نصاب وہ قرآن کے ارد گرد گھومتا ہے، جی ہاں، حدیث کے ارد گرد گھومتا ہے، بلکہ اگر صرف اتنا کہا جائے کہ قرآن کے ارد گرد گھومتا ہے تو یہ کافی ہے۔ پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، پھر اسی سے متعلق فقہ ہے، اسلامک جورسپروڈنس، پھر قرآن چونکہ عربک میں ہے تو اس کے لیے عربک زبان و ادب اس اسٹوڈنٹ کو پڑھنا پڑتا ہے، عربی زبان و ادب کے لیے اس کو نحو، صرف، بلاغت پڑھنی پڑتی ہے۔ اس قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے جہاں پر یہ قرآن نازل ہوا وہاں کے جغرافیہ، وہاں کی تاریخ، وہاں کی ثقافت، کلچر کو پڑھنا پڑتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس سے علیحدگی پسندی ثابت ہوگی یا انتہا پسندی۔ وہ قرآن جس کے ارد گرد یہ پورا نصاب گھومتا ہے، اس میں ایک آیت ہے، من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمعیہ، جس نے کسی انسان کو بغیر کسی قصور کے قتل کیا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور اسی کے آگے ہے کہ جس نے کسی انسان کو باقی رکھا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ جب یہ پورا نصاب اسی قرآن کے ارد گرد گھومتا ہے تو اس کے اندر دہشت گردی، انتہا پسندی، تعصب کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سلسلے میں ایک سوال آپ سے کروں گا کہ اگر جیسے بعض حضرات یہ آواز اٹھاتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں کہ دینی مدارس میں جو وضع کردہ نصاب ہے اس میں تبدیلی لائی جائے، مثال کے طور پہ، تو اس میں یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ
کون سا ایسا سرچشمہ ہوگا، وہ کون سا ایسا سرچشمہ ہوگا یا ہونا چاہیے کہ جس کے تحت ہم یہ سمجھ سکیں کہ وہ کون سی اخلاقی درس جو ہے وہ تشکیل دیا جائے جو ایک فرد، ایک جماعت اور ایک قوم کے مزاج کو تعمیری انداز سے تشکیل دے سکے۔ دیکھیے عام طور سے باتیں کی جاتی ہیں کہ مدارس کو مین اسٹریم میں لانا چاہیے، اور مین اسٹریم کی ڈیفینیشن بھی یہ وقتاً فوقتاً بدلتی رہتی ہے، کبھی کسی دور میں کچھ تھی، آج بی جے پی کے دور میں کچھ اور ہے، اب کل کچھ اور ہو جائے گی، تو مین اسٹریم کی بھی ڈیفینیشن بدلتی رہتی ہے۔ رہا سوال مدارس میں چینجنگ کا، تو چینجنگ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، لیکن کس حد تک ہم ان کو کیا سمجھ رہا پڑھائیں؟ ہوں اس کو، میں سمجھ رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس چیز کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں اور کہنے چاہیں گے کیا، بلکہ جو ایک چیز واضح ہے، جو واضح ہے بالکل کہ جو بیسٹ ہے تو بیسٹ ہے تو پھر لاسٹ ہونا چاہیے، یعنی جو درس سے اخلاق ہے یا کسی کہنا چاہیے نسل کی جو تعمیر و تشکیل ہو رہی ہے اخلاق اور اخلاص کی بنیادوں پر، اور جس کا مرکز جو ہے وہ اللہ ہے اور اس کا پیغام ہی انسانیت کا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے نصاب میں کسی عصری تبدیلی کی ضرورت تو نہیں ہے، یا ایسی تبدیلی کی ضرورت تو نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تو باقی رکھ کے، اور کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرتا ہے کہ زمانے کے تقاضے کے مطابق اس میں تبدیلی لائی جائے اور زمانے کے مطابق بھی ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں، جو یہ اس دور کے لیے مفید اور کارآمد ہے اس کو بھی اختیار کیا جائے۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں، لیکن دیکھیے ایسا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اخلاقی درس ہے تو وہ عصری تقاضے کا محتاج نہیں ہو سکتا ہے، صرف راہیں اس میں نئی پیدا کی جا سکتی ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، عصری علوم سے متعلق بھی وہاں پہ بہت ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ان کے کچھ وہ بھی ہیں، ظاہر ہے کہ کس حد تک پڑھا سکتے ہیں۔ اب وہ عالمیت اور فضیلت تک وہ سائنس اور ریاضی تو نہیں پڑھا سکتے، لیکن بنیادی چیزیں ضرور وہ پڑھا دیتے ہیں، سائنس کی پڑھا دیتے ہیں، ریاضی کی پڑھاتے ہیں، اسی طریقے سے کمپیوٹر پڑھاتے ہیں، معاشیات کی پڑھاتے ہیں، اور سیاسیات کے کچھ۔ اصل بات یہ ہے کہ مدارس انسانیت و اخلاق کے اڈے ہیں، دہشت گردی کے نہیں ہیں، اور انسانوں کے خراب کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ یہ بات یقینی طور پر لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو دور سے دیکھ کر اور اعتراض کرتے ہیں، قریب آ کر دیکھنا چاہیے۔ ناظرین محترم، آج کا یہ جو ہمارا مطالعہ قرآن رہا ہے، اس میں جو عنوان تھا اس کی وضاحت تو کی گئی ہے، بہت اچھے انداز میں کی ہے، اجتبا صاحب نے بھی اور ہمارے ڈاکٹر نسیم صاحب نے بھی۔ اس سلسلے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کے حالات کو مناسب رکھنے کے لیے عدل و انصاف سے بھی کام لے، اور حقائق پر مبنی تحقیق جو ہے وہ ہونا مناسب ہے، وہی ضرورت رکھتی ہے۔ اور میں اپنے اس پروگرام کو، مطالعہ قرآن کو، اسی مقام پر ختم کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔